بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نوافل یومیہ کے اوقات، یعنی 5 نمازوں کے نوافل اور نوافل شب کے نوافل کے اوقات، اور ساتھ ہی مختصر سا اور بھی ذکر ہوگا ان کی تعداد کے بارے میں۔ تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ نماز فجر کے نوافل کی تعداد ہے 2 رکعت، نماز ظہر کی نوافل کی تعداد ہے 8 رکعت، نماز عصر کی نوافل کی تعداد ہے 8 رکعت، نماز مغرب کی نوافل کی تعداد 4 رکعت، اور نماز عشاء کی نوافل کی تعداد 2 رکعت۔ اور نوافل شب یعنی نافلۃ اللیل، جسے ہمارے عرفاً نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب نماز تہجد نہیں ہے بلکہ نماز تہجد کی نیت سے 8 رکعت ہیں، لہذا نافلۃ اللیل یا نافلہ شب کہنا بہتر ہے، کیونکہ نافلہ شب میں 8 رکعت نماز ہے تہجد کی نیت سے، 2 رکعت شفع کی نیت سے اور 1 رکعت وتر کی نیت سے، اور کل یہ ہیں 11، جبکہ تہجد فقط 8 ہیں۔ نماز ظہر اور عصر کی نوافل کا وقت نماز ظہر اور عصر سے پہلے ہے۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر جب مشرق سے سورج ظاہر ہو اور زمین پر کوئی سیدھی چیز لگائی جائے کہ جسے کہا جاتا ہے شاخص، تو فرض کریں کہ یہ سورج ہے، تو جس وقت سورج بلند ہونا شروع ہوگا اس کا سایہ اس جانب ہوگا، اور جتنا یہ بلند ہوتا چلا جائے گا اس جانب اس کا سایہ کم ہوتا چلا جائے گا اور پلٹ کے واپس آتا چلا جائے گا، اور جب یہ سورج بالکل اوپر پہنچ جائے گا تو اس شاخص کا سایہ، لکڑی کا سایہ ختم ہو جائے گا، اور جب سورج زوال کی جانب آئے گا یعنی جب دوبارہ نیچے کی جانب آنا شروع ہوگا تو اب اس کا سایہ اس جانب شروع ہوگا، اور یہی اول وقت ہے نماز ظہر کا۔ بس جیسے ہی سورج کو زوال ہوا تو یہ اول وقت ہے نماز ظہر کا، اور یہی اول وقت ہے اس کی نافلہ کا۔ نماز ظہر کی نافلہ کا وقت کتنا ہے؟ تو پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ نماز نافلہ کو ظہر سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد ہے 8 رکعت، اور آخر وقت ہے نماز ظہر کی نافلہ کا۔ کیا فرض یہ کریں کہ جو لکڑی زمین پہ لگائی جائے اس کی اگر لمبائی 7 فٹ ہے، یا دوسری مثال دیں 70 سینٹی میٹر ہے، تو جب اس کا سایہ اس جانب پڑنا شروع ہوگا تو اگر یہ 7 فٹ کی شاخص ہے تو جب اس کا سایہ 2 فٹ کا ہو جائے، یا اگر یہ 70 سینٹی میٹر کی شاخص ہے اور اس کا سایہ 20 سینٹی میٹر تک ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ نافلہ ظہر کا آخری وقت تھا۔ پس نافلہ ظہر کا وقت ہے زوال کے فوراً بعد سے لے کے شاخص کے 2/7 تک مقدار کے مطابق، یعنی 2 ہفتم، یعنی اگر 7 فٹ کی ہے یہ شاخص تو اس کا سایہ جب 2 فٹ کا ہو جائے یہ اس کا آخری وقت ہے، اور اگر یہ شاخص 70 سینٹی میٹر کی ہے تو جب اس کا سایہ 20 سینٹی میٹر ہوگا تو یہ اس کا آخری وقت ہوگا نوافل ظہر کا۔ اس کے فوراً بعد نماز ظہر، اور نماز ظہر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز عصر کے نافلہ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز عصر کے نافلہ کا وقت کتنا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر یہ شاخص 70 سینٹی میٹر کی ہے تو جب یہ 40 سینٹی میٹر کے برابر سایہ ہو جائے اس جانب تو یہ آخری وقت ہے نماز عصر کا، یا اگر یہ شاخص 7 فٹ کا ہے تو جب اس کا سایہ 2 فٹ ہوتا ہے تو یہ آخری وقت ہے نافلہ ظہر کا، اور جب اس کا سایہ 4 فٹ ہوگا تو یہ آخری وقت ہے نماز عصر کی نافلہ کا، اور اس کے بعد نماز عصر کو پڑھنا ہے۔ یہ تو ہے اس کا اصل وقت،
اور وقت فضیلت، اور یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ظہر اور عصر کے وقت فضیلت کے بارے میں۔ لیکن اگر کسی نے ظہر اور عصر سے پہلے نافلہ ظہر اور عصر کو انجام نہیں دیا تو اب اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر 7 فٹ کے شاخص کا سایہ 4 فٹ کے برابر ہو گیا تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے یہ نماز ظہر پڑھے اور بعد میں اس کی نوافل پڑھے، اسی طرح سے پہلے پھر نماز عصر پڑھے اور بعد میں اس کی نوافل پڑھے۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ مستحبات کا انجام دیا جانا بہت ہی بہتر عمل ہے، لیکن اگر کسی پر قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازوں کو انجام دینا واجب ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ واجب فوری نہیں ہے کہ آج ہی انجام دیا جائے، لیکن اگر کوئی 8 رکعت نافلہ پڑھ رہا ہے ظہر کی تو بہتر ہے کہ اس کے بجائے وہ اپنی کوئی قضا نماز ادا کرے، اور اگر اس کے بعد وہ 8 رکعت نماز عصر پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی اور اپنی قضا نماز ادا کرے۔ تو یہ تو وقت تھا نماز نافلہ ظہر اور نافلہ عصر کا۔ نماز مغرب کی نافلہ کا وقت ہے۔ نماز مغرب کے وقت کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب جب سرخی ظاہر ہوتی ہے تو جب وہ پھیلنے لگے، یا یہ کہ جب وہ سر تک پہنچ جائے، تو یہ اول وقت ہے نماز مغرب کا، یہ ہے اول وقت، لیکن ابھی آسمان پر سرخی باقی ہے۔ تو پہلے پڑھنی ہے نماز مغرب اور اس کے بعد پڑھنی ہے نافلہ مغرب۔ نافلہ مغرب کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ آسمان پر سرخی موجود ہے۔ جیسے ہی آسمان کی سرخی ختم ہوگی اور سیاہی آ جائے گی تو نافلہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ تھا وقت فضیلت نافلہ مغرب، لیکن اب اگر اس کے بعد کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ نماز ظہر اور نماز عصر کے نافلہ کا خاص وقت ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھنا چاہے تو بغیر ادا اور قضا کے اسے انجام دیں۔ فقط نیت کرے کہ میں نافلہ ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں نافلہ عصر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اسی طریقے سے مغرب میں نافلہ مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، کیونکہ اس کا اصل وقت گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء، اور نماز عشاء کے بعد ہے 2 رکعت نافلہ عشاء کا وقت کہ جو رہتا ہے آدھی رات تک۔ اور آدھی رات کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ آدھی رات معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ آج غروب آفتاب سے لے کے کل طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت آدھی رات ہے، یہ فتویٰ آغا خوئی کا۔ آغا سستانی، امام خمینی اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ آج غروب سے کل اول فجر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہے آدھی رات کا۔ لہذا احتیاط یہ ہے کہ آدھی رات کو کا حساب اس طریقے سے لگایا جائے کہ آج غروب اور کل اول فجر کے درمیان کا وقت لے لیں۔ تو واجب عبادات کے لیے بہتر ہے کہ اس معیار کو قرار دیا جائے، اور مستحب عبادات کے لیے بہتر ہے کہ آج کے غروب اور کل کے طلوع کا درمیانی وقت نکالا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرض کریں آج اگر مغرب ہو رہی ہے، یعنی غروب ہو رہا ہے 7 بجے، اور کل اول فجر ہے 5 بجے، تو آدھی رات ہوگی 12 بجے۔ اگر آج غروب اور کل اول فجر کا درمیانی وقت نکالیں تو ہوگا 12 بجے۔ پس عشاء کا آخری وقت بھی یہی ہے 12 بجے، البتہ ہمیشہ نہیں، اس مثال میں، اور نافلہ عشاء کا بھی آخری وقت ہے اس مثال کے اعتبار سے کہ جب 7 بجے مغرب ہے اور 5 بجے اول فجر ہے، یہ آخری وقت ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آج 7 بجے مغرب ہے اور کل 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کا درمیانی وقت نکلے گا 12:30 بجے۔ پس نماز شب کے لیے احتیاط ہے کہ 12:30 کے بعد پڑھی جائے اس مثال کے اعتبار سے، اور نماز عشاء کے بارے میں احتیاط یہ ہے کہ 12 بجے تک پڑھی جائے اس مثال کے اعتبار سے،
پھر ہم توجہ دلائیں کہ سال کے مختلف اوقات میں طلوع و غروب الگ الگ ہیں، مختلف جگہوں پر طلوع اور غروب کا الگ الگ وقت ہے، لہذا آدھی رات بھی طلوع اور غروب کے حساب سے الگ الگ ہوگی۔ اور اگر کیلنڈر کے حساب سے دیکھنا چاہیں، بشرط یہ کیلنڈر اعتماد کے قابل ہو، تو جتنے بجے زوال ہے اتنے ہی بجے آدھی رات ہوگی، معمولاً یہ ہے سلسلہ۔ تو نماز عشاء کی نافلہ کا آخری وقت ہے آدھی رات تک۔ اب آئی نوبت نماز فجر کی نافلہ۔ نماز فجر کی نافلہ کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور اذان صبح سے پہلے تک، کتنے پہلے؟ نماز تہجد تک، لیکن اگر کوئی بعد میں پڑھنا چاہے رجعان تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل وقت یہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم بیان کریں نماز شب یا نافلۃ اللیل کے اوقات کے بارے میں۔ آدھی رات سے وقت شروع ہوتا ہے نماز شب کا، اور نماز شب 11 رکعت ہیں، 8 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر۔ ہمارے یہاں معمولاً 11 رکعت تو کہہ دیا جاتا ہے نماز تہجد، جبکہ نیت کے اعتبار سے شروع کی 8 رکعت نماز تہجد ہے، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، اور ان 11 رکعت کو کہا جاتا ہے نافلۃ اللیل یا نافلہ شب یا نماز شب۔ ہمارے یہاں تہجد کہہ دیا جاتا ہے، مجازاً اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہا جائے نماز شب یا نافلۃ اللیل یا نافلہ شب۔ اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور اول فجر تک، آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اول فجر تک۔ اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے نافلہ شب زیادہ بہتر ہے یا بالکل فجر سے کچھ دیر پہلے؟ تو جواب یہ ہے کہ فجر سے کچھ دیر پہلے بہتر ہے۔ اب ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی اگر مسافر یا کوئی ایسا جوان یا کوئی ایسا شخص کہ جو صبح اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو، یعنی نماز شب کے لیے اٹھنا مشکل ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اول رات میں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر آدھی رات سے پہلے وہ سوتا ہے اور سونے سے پہلے وہ نماز پڑھ لے، یعنی نماز شب پڑھ لے، تو اس کے لیے صحیح ہے، بشرط یہ کہ وہ اٹھ نہ سکتا ہو سفر کی وجہ سے، یا یہ کہ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بعض افراد دوائیں ایسی کھاتے ہیں کہ ان کے لیے نماز تہجد میں اٹھنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ان کی آنکھ کھلتی ہے نماز فجر کے لیے، وہ بھی تقریباً طلوع آفتاب سے پہلے۔ تو کیا ایسے افراد اول شب میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اول شب سے کیا مراد؟ کہ جب سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے فرض کریں ایک شخص 9 بجے سوتا ہے اور اس کے علاقے میں 12:30 بجے آدھی رات ہوتی ہے، تو نماز تہجد کا وقت تو 12:30 بجے ہے، لیکن اگر یہ 9 بجے سوتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ 9 بجے سے پہلے یا 9 بجے نماز تہجد پڑھ لے؟ کیونکہ اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہے، دواؤں کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا جوانی کی وجہ سے یا سخت نیند کی وجہ سے۔ تو جواب یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے بھی ایسے افراد کے لیے نماز تہجد کا پڑھنا صحیح ہے۔ نماز شب اگر کسی نے انجام نہیں دی تو اس کی قضا انجام دی جا سکتی ہے اور یہ عمل بہتر ہے، البتہ اگر کسی کی کوئی اور واجب نماز قضا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس اپنی نماز کو انجام دے۔ جتنی بھی نوافل ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان کو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر ہے۔ بیٹھ کے اگر پڑھیں تو 2 کی جگہ 4 پڑھیں، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو فقط 2 رکعت پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اگر 8 رکعت نوافل ظہر ہے تو بیٹھ کے پڑھنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ 16 رکعت نوافل ظہر پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو 8 رکعت نوافل ظہر پڑھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز مستحب نماز غفیلہ، جس کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو نوافل کے موضوع میں اس کو ڈسکس کریں کہ اگر کوئی شخص کوئی خاص نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز مغرب و عشاء کے درمیان، اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں اسے پڑھوں گا تو نماز جماعت میری چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے یہ بھی طریقہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی نماز کو 2 نیتوں سے پڑھے۔
مثال کے طور پہ ہم نے نماز مغرب پڑھ لی، اب ہم نماز غفیلہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اور نماز مغرب کی نافلہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو نافلہ مغرب پڑھیں اس نیت سے یا غفیلہ پڑھیں اس نیت سے کہ یہ 2 رکعت غفیلہ جو ہے یہ میں نافلہ مغرب کی بھی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یعنی 2 نمازوں کو ایک نماز پڑھی جائے لیکن 2 نمازوں کی نیت سے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے. اب اگر کوئی شخص نماز غفیلہ پڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ساتھ میں 4 رکعت نوافل مغرب پڑھے تو اس کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اگر وقت کم ہے تو یہ 4 رکعت نماز پڑھے، جن میں سے 2 رکعت نوافل مغرب اور 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھے، اور نیت یہ کر لے کہ ساتھ ہی یہ نماز نافلہ مغرب بھی ہے. یہ تھی مختصر سی گفتگو نوافل یومیہ کے اوقات کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.